اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آج ہر اعتبار سے ایک بے چینی کے شکار نظر آتے ہیں، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے دوست ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے آپ کا سیٹ ہو یا آفیسر ہو، ہر اعتبار سے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے تو ایک ہم فکر میں نظر آتے ہیں کہ ان کے نزدیک ہمارا کیا مقام ہے۔ ماں باپ اولاد کو لے کر پریشان ہے کہ اولاد ہماری پرورش کر سکے گی یا نہیں کرے گی۔ اولاد ماں باپ کو لے کر پریشان ہے، یہ ہماری خواہشیں پوری کرے گے یا نہیں کریں گے۔ بیوی شوہر کو لے کر پریشان ہے، یہ مجھ سے وفادار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ شوہر بیوی کو لے کر پریشان ہے، یہ میری حفاظت کر سکے گی یا نہیں کر سکے۔ بھائی بھائی کو لے کر پریشان ہے، یہ میرا بازو بنے گا یا میرے پیٹھ پیچھے خنجر بھونکنے والا بنے گا۔ دوست دوست کو لے کے پریشان ہے، یہ میرا حوصلہ بنے گا یا مجھے بیچ راہ میں چھوڑ کر آ جائے گا۔ نوکر سیٹ کو لے کر پریشان ہے، یہ میرا ساتھ دے گا یا مجھے ڈیوٹی سے نکال دے گا۔ پڑوسی پڑوسی سے پریشان ہے، یہ ہماری حفاظت کریں گے، ہمیں بے عزت کریں گے۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ہر شخص کوئی نہ کوئی دل کے کونے میں ایک فکر مند نظر آتا ہے، اور جس فیلڈ میں، جس اعتبار سے، جس طور سے دیکھے آپ کو ایک فکر نظر آئے گی۔ ہم صبح اٹھ کر شام تک دیکھ لیں اپنی زندگی کا حال، بس یہی فکر میں ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ زندگی کے 30 سال، 40 سال، 50 سال تک ہم پہنچ گئے، یہی فکر میں ہماری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، ہمیں پتہ تک نہیں چل رہا ہے۔ تو ان تمام فکروں سے آزاد کیسے ہو سکے؟ ماں باپ اولاد کے فکر سے آزاد کیسے ہو جائیں؟ بیوی شوہر کے فکر سے آزاد کیسے ہو جائیں؟
شوہر بیوی کے فکر سے آزاد کیسے ہو جائیں، بھائی بھائی کے فکر سے آزاد کیسے ہو جائیں، بہن بھائی کے فکر سے آزاد کیسے ہو جائیں، نوکر سیٹھ کے فکر سے آزاد کیسے ہو جائیں، پڑوسی پڑوسی کے فکر سے کیسے آزاد ہو جائیں۔ اس کا بہترین طریقہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں واضح ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، حضور نے فرمایا اگر یہ سلامت رہا تمام جسم سلامت رہے، اگر یہ سلامت نہیں رہا تمام جسم برباد ہو جائے۔ اس گوشت کے لوتھڑے کا نام دل ہے، اور آج آپ دیکھیں گے یہی دل کی فکر میں ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اسے سلامت رکھو، تم تمام جسم کے اعضاء سے سلامت رہو۔ تو یہ سلامت رہے گا کیسے؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہم جس اعتبار سے ہو سکا کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری صحت صحیح رہ جائے، تو ہم کوشش جسمانی اعتبار سے کر رہے ہیں۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں، جو آپ دل جو دیکھتے ہیں وہ صرف گوشت کا لوتھڑا ہے، دل نہیں ہوتا۔ یہ بڑے رازوں کی باتوں میں ایک راز ہے، ہم جس کو ہاتھ سمجھتے ہیں وہ صرف گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کے اندر تمام رازیں چھپے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں۔ آج ہمارے دلوں میں سب کی یاد بس گئی ہے، کس کی یاد نہیں ہے ہمیں، کس کی فکر نہیں ہے ہمیں، اتنی فکر میں زندگی گزار رہی ہے، جوانی میں بڑھاپا آ جا رہا ہے۔ ڈاکٹر کہہ دے رہا ہے اگر یہی فکر رہی تم ڈپریشن میں چلے جاؤ گے، تم انزائٹی کے شکار بن جاؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارا ذہن کام کرنا ختم کر دے۔ ہر گھر کے شخص کی کہانی ہے، ہر شخص فکر میں نظر آتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم میری فکر کر لو، میں تمہیں تمام فکروں سے آزاد کر دوں۔ آج ہمیں وہی فکر نہیں ہے۔ آج ہم اولاد ماں باپ سے محبت کا دعویٰ کرتے اور کچھ حد تک نبھاتے بھی نظر آتے ہیں۔ اولاد جو کہتی ہے امی جان بابا جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے خواہشیں پوری کرتے ہیں، ان کا ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ وہ اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو ہم نیچے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو اپنی نظریں نیچی رکھتے ہیں، ان سے اونچی آواز میں بات کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے تو اپنی عزت کی حفاظت کرتی، ہر اعتبار سے وہ کام کرتی ہے جس سے شوہر سکون پائے، اذیت میں نہ پہنچے۔ اگر شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ریسپیکٹ کرتا ہے، اس سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے، اسے اپنی رانی بنا کر رکھتا ہے، اس کے خواہشیں پورے کرتا ہے، اسے دل کا سکون پہنچاتا ہے۔ بھائی ہے، اگر بھائی سے محبت ہے تو ہم اس کے غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، اس کی ہر اعتبار سے مدد کرتے ہیں۔ بہن ہے، بہن کی مدد کی جاتی ہے، بہن کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پڑوسی ہے تو پڑوسی کی ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں مگر ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔